سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ان سب نے نیک عمل کیے، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا، اور ہم نکال ڈالیں گے، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من غل کوئی کینہ ہوگا، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے، ہدینا ہدایت دی ہمیں، لہذا اس کی، وما اور نہ، کنہ لنہتدی تھے ہم ہدایت پاتے، لولا اگر نہ، ان یہ کہ ہدانا ہدایت دیتا ہمیں اللہ اللہ، لقد بلا شبہ جاءت آئے، رسولنا ہمارے رب، رسولنا ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کی حق کے ساتھ، ونودو اور وہ سب آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنت یہ کہ یہ ہے جنت۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الظالمین ظلم، ظالم مظلوم اور ظلمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ آمنو امن ایمان اور مومن کے لیے، عاملو عمل، عامل معمول اور تعمیل، نکلف مکلف تکلیف، وسعہا وسعت وسیع، خالدون خلد بری خالد، نزانا حالت نزا، صدورہم شرح صدر شق صدر، تجری جاری اور اجرا، تحتہم تحت اللفظ تحت الشعور اور ماتحت، قالو قول اقوال مقولہ اور قائل کے لیے ہم بولتے ہیں، الحمد حمد و ثنا حامد محمود، ہدانا لنہدی ہادی ہدایت اور مہدی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا ھذا من فضل ربی، ھذا اور ھذا للقیاس، عربک کے ورڈ ہیں، غلن کوئی کینہ، جاءت آئے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، میں پہلے بھی ہم اس چیز پہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں جہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں دوزخ کا لازمی کرتے ہیں، جہاں عذاب کا ہوتا ہے وہاں اس کے مقابلے میں انعام کی بھی بات ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی ایسے ہوا ہے جیسے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 40 اور 41 میں جہنم اور نافرمانوں کی بات کی ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی اور ان کے انعامات کی بات کی ہے۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی ایمان بھی لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کی ڈیفینیشن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہر وہ کام جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جس کا مقصد صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری، اس کے احکامات کو بجا لانا ہو، وہ نیک عمل ہوگا، اور ہر وہ عمل جو کہ دکھاوے کے لیے کیا جائے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہ فلاں بڑا نیک ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے، وہ اعمال صالح میں شمار نہیں ہوگا، اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، تو وہ عمل نیک ہے، صالح ہے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی ہم کسی کو جو تکلیف دیتے ہیں، کسی بھی نفس کو، وہ اس کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جتنی وہ برداشت کر سکتی ہے، وہی لوگ ہیں جنت والے، یعنی ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ دوزخ والے دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نکال ڈالیں گے ان کے سینوں میں جو کینہ ہوگا، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے سینوں میں کوئی کینہ ہوگا تو وہ بھی ہم نکال ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دو بھائی تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے تھے، لیکن ان کا آپس میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی شیطان کے حملے کی وجہ سے کوئی بغض اور کینہ یا کچھ بھی تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم کے سینوں میں جو کینہ ہوگا اس کو بھی نکال دیں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، یعنی وہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر بات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کو بجا لائیں گے اور کہیں گے الحمدللہ۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتی چلوں، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر الحمدللہ کہنے کے عادی ہوں گے، جو ہماری روٹین یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم یہاں پر اس روٹین کو بنائیں، اپنائیں، جو کہ ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آئے۔
جس نے، اور پھر الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف وہ کس بات پہ بجا لائیں گے کہ جس نے ہدایت دی ہمیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بجا لانے کا ایک اور مقصد بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی ہم اس لیے تعریف کر رہے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پانے والے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر آنے کی، اس جنت کو پانے کی ہدایت دی، اور ہم تو نہ تھے ہدایت پانے والے۔ اور اگر یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یعنی دنیا میں جو ہم ہدایت کے کام کرتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر، سنت پر، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، یہ کسی کے نیک عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کرے اور ہمیں ہدایت ہی پانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ نہ تھے ہم ہدایت پاتے اگر یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، بلا شبہ آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، یعنی اس بات کی بھی تصدیق ہمارے رب کے رسول سچے ہیں، وہ حق کے ساتھ آئے، اللہ کا سچا پیغام ہم تک پہنچانے آئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم اس پیغام کو ماننے والے اور اس پر ایمان لانے والے بن گئے۔ اور وہ آواز دیے جائیں گے یہ کہ یہ جنت ہے، اور ان کو آواز دی جائے گی، منادی کی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کی تم دنیا میں کوشش کرتے تھے، جس کے لیے تم دنیا میں دعا کرتے تھے، جس کے لیے تم دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے تھے۔ اورثتموہا، تم سب وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم نیک عمل کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتا دیا جائے گا ان کو کہ یہ جو جنت ہے اس کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اعمال صالحہ کیے دنیا میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال جس میں دنیاوی ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تاکہ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کے وارث قرار پائیں، اور ہم سے بھی کہا جائے کہ تم سب وارث بنائے گئے ہو اس جنت کے اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکلو